الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے حضرت قاری صاحب اور ہمارے مہمان حضرت مولانا ایوب صاحب اور دیگر اسٹیج پر تشریف فرما موقر علماء کرام، دانشوران، اس ادارے کے ذمہ داران، محترم بزرگوں اور دوستوں، اور پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہماری بیٹیاں، بہنیں، مائیں، مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ آج کے پروگرام میں آپ کو 50 منٹ کا خطاب کرنا، حالانکہ 50 منٹ تو میرے لیے تمہید کے لیے بھی ناکافی، لیکن اس وقت پروگرام کے خاتمے میں دعا ہو جانے میں 22-23 منٹ باقی ہیں، اور پروگرام کی تاخیر میں ایک وجہ آپ کے علاقے کا ایک بڑا حادثہ ہے۔ ہم سب کے محبوب اور تعلق والے حضرت مولانا عامر صاحب انتقال فرما گئے، اور ان کے فرزند عام طور سے اس اسٹیج میں ناظم جلسہ بھی ہوتے تھے اور پروگرام میں بہت حصہ لیتے تھے۔ بہرحال ہر آدمی کے جانے کا ایک وقت مقرر ہے، لیکن آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ہر آدمی کے جانے کے بعد 3 صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ عمل اور عمل کا ثواب جاری رہتا ہے۔ ان میں سے ایک شکل صدقہ جاریہ کی ہے، مسجد، مدرسہ اور قومی ملی کام کروانے والے کے لیے ہے کہ جب تک اس کے بنائے ہوئے کام سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا، اس کے عمل کا فائدہ اس کو ملے گا۔ اور دوسری شکل علم ینتفع بہ بھی ہے کہ اگر کسی نے کسی کو پڑھا دیا، لکھا دیا، کوئی کتاب لکھ دی، کوئی مدرسہ بنا دیا، یا علمی فائدے کی کوئی بھی شکل پیدا کر دی، تو آدمی کے جانے کے بعد اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تیسری شکل ہے ولد صالح یدعو لہ کی۔ یہ یدعو لہ کی جو قید ہے، اہل علم جانتے ہیں کہ یہ قید احترازی نہیں ہے بلکہ قید وقوعی ہے، یعنی اگر آپ اپنے بچے کو تعلیم و تربیت دے کر صالح بنا دیں تو وہ دعا کرے یا نہ کرے، دونوں صورت میں آپ کے لیے صدقہ جاری بنے۔ بچے کو تعلیم و تربیت دے کر صالح بنا دیں، دعا کرے تو بھی، دعا نہ کرے تو بھی، دونوں صورت میں صدقہ جاری ہے۔ دعا کرنے سے ثواب ملنا، فائدہ ہونا، یہ تو لڑکا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر لڑکے کے علاوہ شاگرد دعا کرے، کوئی عام مسلمان دعا کرے تو بھی آپ کو نفع پہنچے۔ لڑکے کا دعا کرنا ضروری نہیں ہے، لڑکا تو دعا کرے گا تو ڈبل فائدہ ہوگا، باپ کے منصب اور باپ کی قدر بھی ہوگی، اس کو خود نفع پہنچے گا اور باپ کو دعا کرنے کا فائدہ ملے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ایک بات میں کہا کرتا ہوں، یہ حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ والدین کی اپنے اولاد کے تعلق سے 3 ذمہ داری ہیں۔ ذمہ داریاں تو ہم بہت ساری سمجھتے ہیں، لیکن اصل ذمہ داری حدیث کی روشنی
روزی میں والدین کی 3 ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری نمبر 1 تو یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو، عقیقہ کرنا ہو تو 7ویں دن، اور عقیقہ نہ کرنا ہو تو کسی دن اس کا مناسب اور صحیح نام رکھنا۔ یہ نام رکھنا اور اچھا نام رکھنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ ایک زمانے میں شعور نہیں تھا، دینی شعور نہیں تھا، سمجھ نہیں تھی۔ بچہ منگل کو پیدا ہوا، منگلو نام رکھ دیا، جمعے کو پیدا ہوا، جمعن نام رکھ دیا، شب برات کا دن پیدا ہوا، شبراتی نام رکھ دیا، رمضان میں پیدا ہوا، رمضانی نام رکھ دیا۔ کتنے لوگوں کے بچے جب پیدا ہوتے تھے تو وضو کرتے تھے، قرآن اٹھاتے تھے، آنکھ بند کرتے تھے، اور انگلی جس حرف پر یا جملے پر پڑ گئی وہ نام رکھ دیا۔ ہمارے بچپن میں ہمارے علاقے میں بعض بچوں کا نام تھا ففروا الی اللہ، بعض بچوں کا نام تھا هل ينظرون، اسی طرح بہت سارے نام تھے۔ ابھی میں نے چند دن تک اپنے علاقے میں دیکھا کہ بعض بچیوں کا نام منتشا تھا، بڑی سو منتشا، وکفیل منتشا، بڑی منتشا پر انگلی پڑ گئی۔ میں نے ایک جو ہے میڈیکل اسٹور کا نام دیکھا، منتشا جنرل اسٹور، یہ نام ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نام کے اثرات پڑتے ہیں۔ ابو داؤد شریف میں ایک روایت ہے، ایک صحابی کے تابعی ہیں حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک صحابی کے لڑکے ہیں، ایک صحابی کے پوتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ صحابی کے داماد ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ میرے دادا حضور کا نام حزن تھا۔ حزن کے معنی آتے ہیں سخت زمین، سنگراف زمین، غیر برابر زمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کرو کہ اپنا نام بدل لو، نام سہلو رکھو، جس کے معنی آتے ہیں ہموار زمین، نرم ملائم زمین۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ ناسی میں پریشانی نہ ہو، حضرت اگر اجازت ہو تو میں رہنے دوں، تو آپ نے کہا اچھا چھوڑو جانے دو۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے، ان کے پوتے افسوس کرتے تھے کاش میرے دادا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ مان لیا ہوتا تو ہمارے خاندان کے مزاج میں جو سختی ہے وہ سختی نہ ہوتی، ہمارے خاندان کی مزاج میں سختی۔ آپ نے مشہور معروف لطیفہ سنا ہوگا، امام ابو حنیفہ کا پڑوسی ایک تھا، بڑا غالی شیعہ تھا، اس نے 2 گدھے خریدے، ایک گدھے کا نام علیاذ باللہ حضرت ابو بکر رکھا، حضرت تو میں کہہ رہا ہوں وہ کہاں کھائے گا، ایک کا نام حضرت ابو بکر رکھا اور ایک گدھے کا نام حضرت عمر رکھا۔ چند دنوں میں ایک گدھے نے اتنی زور سے لات ماری تو مر گیا۔ امام صاحب نے کہا دیکھو تحقیق کر، اسی نے مارا ہوگا جس کا نام عمر ہوگا، اور واقعی اسی نے مارا تھا جس کا نام عمر ہوگا۔ تو نام کے اثرات پڑتے ہیں۔ حدیث میں جگہ جگہ بڑی وضاحت کے ساتھ ہے، اگر موقع ہوتا تو میں بڑی تفصیل سے اس موضوع پر بھی بات کر سکتا ہوں۔ دوسری ذمہ داری ہے تعلیم و تربیت کی۔ تعلیم و تربیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عالم بنانا، قاری بنانا، محدث بنانا، مفسر بنانا، سائنسداں بنانا، انجینئر بنانا، ڈاکٹر بنانا، نہیں بنائیے، شوق سے بنائیے۔ جو والدین کی ذمہ داری ہے اپنے بچے کو مومن بنانا، عقیدہ سکھانا، اعمال سکھانا، اعمال کی طرف راغب کرنا، مومن بنانا، انسان بنانا۔ واقعہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں تربیت کی ضرورت پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہو گئی۔ جتنا بھی علم کتابوں کے ذریعے سے حاصل کریں گے، چکن ٹائپ کا علم اس موبائل میں موجود ہے۔ ہر چیز کا، ہر سوال کا جواب آپ کو منٹوں سیکنڈوں میں مل جائے گا، لیکن جو چیز نہیں ملے گی وہ تربیت نہیں ملے گی۔ اس لیے والدین کی دوسری ذمہ داری ہے تعلیم و تربیت۔ اور تیسری ذمہ داری ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ اور بچی شادی کی عمر کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں، ان کے لیے جوڑ کا رشتہ مل جائے، مناسب رشتہ مل جائے، شادی میں تاخیر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں تاخیر نہیں،
نماز کا جب وقت مستحب آ جائے تاخیر نہیں، جنازہ جب تیار ہو کے آ جائے تاخیر نہیں، اور لڑکی اور لڑکے کا جب مناسب رشتہ آ جائے تو تاخیر نہیں۔ تو میرے محترم بزرگ و دوستو، یہ مدرسہ میں نے کہا کہ وقت بہت کم ہے، مختصر بات پر آتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بخاری کی حدیث کا ختم ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تو آج سے 1215 سال پہلے پیدا ہوئے، 1215 سال پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ امام بخاری جو علم حدیث کے اتنے اونچے درجے پر پہنچے، اس میں بہت ساری وجوہات کے علاوہ ایک بڑی چیز تھی۔ ان کے والد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے جو مال چھوڑا ہے، اس مال میں رتی برابر بھی، حرام تو بہت دور کی بات ہے، مشتبہ مال بھی نہیں، مشتبہ مال بھی نہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میری کتاب بخاری شریف میں جو 7563 روایت ہے، ہر حدیث پر میں نے عمل کیا۔ ایک دن مجھے خیال آیا، 7563 روایت ہے، خیال آیا کہ میں نے ایک حدیث بخاری میں لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلا لگایا، میں نے کبھی پچھلا نہیں لے پایا، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر ضرورت نہ ہوتے ہوئے ایک پچھلا لگانے والے کو ڈھونڈا اور اس سے پچھلا لگوایا، اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابو طیبہ نام کے صحابی کو جو 1 دینار اکرامیہ دیا تھا، میں نے بھی اپنے پچھلا لگانے والے کو 1 دینار دیا، جو تقریباً 2500 کے بقرہ رقم تھی۔ امام بخاری فرماتے ہیں جب سے مجھے معلوم ہو گیا کہ غیبت کرنا حرام ہے، کبھی بھی میں نے غیبت کو سوچا بھی نہیں، کسی کی غیبت کی نہیں، ہر حدیث پر عمل ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری میں جو پہلی حدیث لکھی، اس حدیث کے بہت سارے پیغامات کے ساتھ 2 پیغام بہت اہم ہیں۔ پیغام نمبر 1 تو یہ ہے کہ کسی عمل کے قبول ہونے کی 2 بنیادی شرط ہے۔ پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ کی وحی اور سنت کے مطابق ہوگا تب عمل قبول ہوگا۔ جیسا کہ ابھی حضرت مولانا نے فرمایا کہ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، اگر کوئی آدمی 3 کے بجائے 4 پڑھ لے، عبادت ہی ہے، نماز ہی ہے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق نہیں ہے، اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں 9 ہجری میں رہے، ایک خاص وقت میں رہے۔ اگر 9 ہجری کر دیا میں نے، 9 تاریخ کو، 9 ذی الحجہ کو، اگر 9 تاریخ کو ذی الحجہ کی چھوڑ کر سال بھر عرفات کے میدان میں رہے، کوئی ماننا ہے۔ منارات ثلاثہ، ستون ثلاثہ، شیاطین ثلاثہ کو کنکری مارنا ہے۔ پہلے دن بڑے شیطان کو، دوسرے تیسرے دن تینوں شیطان کو، اگر ان 3-4 دن کے علاوہ سال بھر اس ستون کو کنکری مارے، کوئی معنی نہیں ہے۔ اس ستون کو ماریے یا آپ ٹوک کے کسی ستون کو ماریے، کوئی معنی نہیں۔ مزدلفہ کے میدان میں 9-10 کی درمیانی رات میں رہیں گے، ایک عبادت کی ادائیگی ہوگی، ایک واجب کی ادائیگی ہوگی، لیکن اس دن کو چھوڑ کر مزدلفہ کے میدان میں رات میں رہنا اور ٹوک کے میدان میں رات میں رہنا برابر ہے، کوئی ایسی، کیونکہ اصل چیز کوئی چیز نہیں ہے۔ کیا ہے؟ عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ صحیح نیت اور صحیح جذبے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے 2 باتیں ہیں اس میں، 3 طرح کی چیز ہوتی ہے، بعض مرتبہ نیت ہی نہیں ہوتی ہے، یہ سوچے سمجھے ہم کوئی کام کر لیتے ہیں۔ عام طور سے ہمارے بزرگ حضرات کہتے تھے مسلمانوں کی کمزوری یہ نہیں ہے کہ بدنیتی ہوتی ہے، بلکہ کمزوری یہ ہے کہ نیت کا استحضار نہیں ہوتا، نیت ذہن میں نہیں ہوتی۔ ہم کو نیت کا استحضار کرنا چاہیے۔ ایک چیز ہوتی ہے اچھی نیت، ایک چیز ہوتی ہے خراب نیت۔
ایک چیز ہوتی ہے نیت ہی نہیں ہوتی. نیت کی خرابی بعض مرتبہ دین کے کام کو دنیا سے بھی برا کام بنا دیتا ہے. اور نیت کی اچھائی بظاہر دنیا کا کام اور دین کا کام بن جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے اگر آپ علم طب حاصل کریں، ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کریں، نیت کیا ہو؟ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا، لوگوں کی صحت کی فکر کرنا، لوگوں کے علاج کی فکر کرنا، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا، علم طب اس جذبے سے حاصل کرنا، یہ علم دین کے برابر ثواب کی چیز ہے. لیکن اگر دین کا علم حاصل کریں، بخاری شریف کا علم حاصل کریں، قرآن کا علم حاصل کریں، لیکن جذبہ کیا ہے؟ جذبہ ہے اخبار میں چھپنے کا، جذبہ کیا ہے؟ شہرت ہے، جذبہ نام و نمود ہے، جذبہ کیا ہے؟ کاروبار ہے، اس سے دنیا کا حصول ہے. اگر یہ چیز ہے تو دین کا علم حاصل کرنا یہ دنیا کا کام کے برابر ہے. تو امام بخاری نے بخاری کی پہلی حدیث میں یہ پیغام دیا ہے. پیغام یہ دیا ہے کہ ہر عمل وہی قبول ہوگا جو وحی کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. دوسری یہ کہ صحیح جذبے کے ساتھ ہو، نیت کے استحضار کے ساتھ. ایک بات میں کہا کرتا ہوں، عام طور سے لوگ نکاح کرتے ہیں، یہ نیت ہوتی ہے کہ دنیا کی رسم ہے، رواج ہے، ضرورت ہے، اور بھی مقصد ہو سکتے ہیں، نیت ہو سکتی ہے، جذبہ ہو سکتا ہے. اگر ہم یہ نیت کریں کہ یہ جو ہے سنت ہے انبیاء کی، یہ سنت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ نیت کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، جس کا میری سنت سے کچھ لینا دینا نہیں، مجھ سے بھی کچھ کوئی تعلق نہیں. اگر یہ ذہن میں اگر رہتا ہے تو پھر یہ عبادت ہو جاتی ہے، اور ایک ایسی عبادت جو ایجاب قبول کے موقع سے شروع ہوتی ہے جو زندگی کی آخری سانس تک یہ عبادت جاری ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو آخری حدیث جو پڑھی ہے، ابھی بچی نے عبارت پڑھی ہے، اس آخری حدیث کے ذریعے سے یہ پیغام دیا ہے کہ جب ہمارا عمل وحی کے مطابق ہوگا اور صحیح جذبے سے ہوگا تو قیامت میں جب ہماری بات توڑی جائے گی، ہماری بات کا حساب ہوگا، ہمارے اعمال کا حساب ہوگا، تو ہمارا عمل اور ہماری بات، ہماری سب چیز نہایت وزنی ہوگی، نہایت قیمتی ہوگی، نہایت ثواب ہوگی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آخری حدیث کے ذریعے ایک اور پیغام دیا ہے. پیغام یہ دیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں فرمایا کہ جب مجلس کا خاتمہ ہو تو مجلس کے خاتمے پر حق جل مجدہ کی پاکی بیان کرنا چاہیے، حق جل مجدہ کی حمد و تعریف کرنا چاہیے. امام بخاری نے آخری حدیث کے ذریعے سے یہ دوسرا پیغام دیا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہر دور میں خواتین کی تعلیم کی اہمیت رہی ہے اور خواتین نے تعلیم کے میدان میں محنت کی ہے. اس موضوع پر بھی اگر میں بات کروں تو گھنٹوں کی بات چلی جا سکتی ہے. ایک بہت مشہور و معروف شخص کی کتاب ہے، اس کا نام ہے بدائع الشرائع، اور اس کا متن ہے تحفۃ الفقہاء. یہ جو دونوں کتابیں ہیں، ان دونوں کتابوں میں جو متن والے ہیں تحفۃ الفقہاء کے جو مصنف ہیں وہ بہت بڑے فقیہ اور مفتی تھے، اور جو شارح ہیں وہ شاگرد تھے اور وہ بھی بڑے مفتی تھے. تو پہلے والے کی بیٹی بھی اعلیٰ درجے کی مفتی اور فقیہ تھی. انہوں نے اسی بنیاد پر بدائع الشرائع کے مصنف سے شادی کر دی. اب تینوں کے تینوں یعنی باپ، بیٹی اور شوہر اور بیوی، یہ تینوں کے تینوں اعلیٰ درجے کے ایک رائٹنگ، ایک لہجے میں لکھنے والے تھے. بعض مرتبہ کوئی سوال کرنے آتا اور سوال پیش کرتا تو 2 سطر جواب دیا خسر نے، کوئی ضرورت پڑ گئی چلے گئے. بقیہ 2 سطر جواب دیا داماد صاحب نے، شوہر صاحب نے، کوئی ضرورت پڑی وہ چلے گئے. اور اس مضمون اور اس فتوے کو پورا کیا بیوی صاحب نے، بیٹی صاحب نے، اور جواب پورا کر کے دے دیا
بعد میں تینوں یہ سمجھ نہیں پاتے دیکھیں کون لائن کس کی لکھی ہوئی ہے. تینوں کی رائٹنگ بالکل ایک جیسی، تینوں کا اسلوب ایک جیسا، لکھنے کا انداز ایک جیسا ہوتا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں بہت مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے قاری صاحب جو اس مدرسے کے ناظم اور محتمم ہیں، اور جو بچیاں آج فارغ ہو رہی ہیں وہ بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں. لیکن بچیوں کی تعلیم کی فکر نسبتاً بچوں سے زیادہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ بچہ اگر تعلیم یافتہ ہوتا ہے تو وہ خود اکیلا تعلیم یافتہ ہوتا ہے، لیکن بچی جب تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو پورا ایک گھرانہ تعلیم یافتہ ہوتا ہے. یعنی بچے کی جو گود ہوتی ہے وہ پہلے ہی مکتب ہوتی ہے. اگر ماں تعلیم یافتہ ہو، اگر آپ غور کریں گے اس موضوع پر بھی لمبی بات کرنے کا موقع ہے، ہر بڑے بڑے انسان کے بننے میں، ہر بڑے بڑے انسان کے بننے میں کسی نہ کسی خاتون کا حصہ ہوتا ہے. امام بخاری کی تعلیم و تربیت میں ان کی ماں کا حصہ ہے. بلکہ میں ایک بات اور کہتا ہوں اسی پر قیاس کر کے، کسی بھی بگڑے ہوئے انسان کے بگڑنے میں اس کی ماں کا حصہ ہوتا ہے. اس کے بھی واقعات کو اس لیے وقت ختم ہو گیا، اب جو 2 منٹ باقی رہ گیا ہے دعا ہونے میں، اس لیے میں اسی مختصر بات کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. وقت کی قلت کے ساتھ میں معذرت چاہتا ہوں کہ جو باتیں میں کہنا چاہ رہا تھا اور جس کے لیے اتنا یہ بزم سجائی گئی اور اتنا بڑا پروگرام ہوا وہ پورا نہیں ہو پایا. لیکن بہرحال ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے. اور اسی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک بار پھر مبارکباد بھی دیتا ہوں آج فارغ ہونے والی بچیوں کو، لیکن وہ یہ سمجھیں ایک بڑا اعزاز ہے، لیکن اعزاز سے زیادہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اب وہ عمل کے میدان میں جائیں گے، ان کے ہر عمل کو یعنی گھر کے مرد بھی عورتیں دیکھیں گے. اس لیے ان کو اپنے عمل میں بہت محتاط ہونا چاہیے. پڑھنے کے زمانے میں اور بعد میں بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم جو ہے یعنی اپنے فرائض میں پورے ادا کریں. حقوق اگر ہمیں مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو حق جل مدعو سے دعا کریں. اللہ رب العزت کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. اونٹا اجمیر سے تشریف لائے ہوئے شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف صاحب